الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور میرے طلباء کی اور بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش ہے کہ آپ ساتھ میں اپنے مجربات جو ہیں وہ بیان کریں۔ تو آج کا ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، مریض کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ مریض کا گلا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، گلے کی نالی بند ہو جاتی ہے، گلے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو میرے پاس کئی ایسے مریض جو ہیں وہ آئے جن کو ڈاکٹروں نے کلیئر کر دیا کہ آپ کو جو ہے گلے کا کینسر ہے۔ جب میں نے ان کی تشخیص کی، ان کی علامات دیکھیں، تو مجھے پتہ چلا کہ انہیں جو ہے عضلاتی تسکین ہے۔ عضلاتی تسکین کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ گلے کا کینسر جو ہے یہ عضلاتی تیزی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی جب عضلات میں تیزی آتی ہے اس وقت گلے کا کینسر ہوتا ہے۔ تو عضلات کی تسکین سے، یعنی دل کی کمزوری جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے گلے کو کینسر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب میں نے مریضوں کی تشخیص کی، ان کی علامات کو دیکھا، تو ان کی تحریک جو تھی وہ اعصابی تھی، اور اعصابی تحریک کی وجہ سے ان کے گلے میں رکاوٹ آ چکی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کا گلا جو ہے وہ بند ہو چکا تھا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے مریض کو، اور مریض جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ مریض جو ہے وہ پتلی غذائیں استعمال کرتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ پتلی غذائیں جو ہیں وہ بھی نیچے نہیں جاتی، یعنی گلا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے پاس ایسے مریض آئے نا کہ جو پہلے کچھ تھوڑا بہت کھا لیتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے پتلی غذائیں شروع کی، تو پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ پتلی غذائیں جو ہیں وہ بھی نیچے نہیں جاتی تھیں۔ تو ایسے مریض آئے، اور پھر لوگوں نے انہیں ڈرا دیا کہ آپ کو گلے کا کینسر ہو چکا۔ تو پھر انہوں نے طرح طرح کے گلے کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی کروائیں۔ ٹیسٹ کروانا آج کے دور میں بری بات نہیں ہے، ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے، تاکہ بندے کو یہ بات جو ہے وہ کنفرم ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اور ایک حکیم جو ہے اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ تشخیص کرے، اور وہ مرض جو ہے اس کی وجہ کو سمجھے کہ یہ مرض جو ہے کیوں ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے، میرے طلباء کرام، میرے معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب عضلات میں تسکین پیدا ہوتی ہے، جب عضلات میں سکون ہوتا ہے، جب دل میں کمزوری ہوتی ہے، تو پھر جو ہے گلے کا کینسر نہیں ہوتا، بلکہ جب عضلات میں تیزی ہو، عضلات تیز ہو چکے ہوں، اس وقت جو ہے گلے کا کینسر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین و طلباء کرام، میں نے ان مریضوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عقل دی، میں نے کیا۔ تو اللہ کی رحمت سے وہ چند ہفتوں میں ہی، چند دنوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ وہ حضرات جو پتلی چیز بھی نہیں کھا سکتے تھے، جن کا گلا جو ہے بند ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ کو آپریٹ کروانا پڑے گا، تو چند ہفتوں کی دوائی سے اللہ کی رحمت سے ان کا گلا جو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ معزز ناظرین، طلباء کرام، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ میں اپنے مجربات آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ دوائیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں اپنے دواخانے پہ بناتا ہوں اور پھر مریضوں کو دیتا ہوں، اور میں کئی مریضوں کو جو دوا دے چکا ہوا ہوتا ہوں وہ دوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔
جس طرح کہ میں فارماکوپیا کی ادویات بیان کر رہا ہوں اور ان میں میں نے جو کمی بیشی کی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں بتا دیتا ہوں۔ اسی طرح اس سے پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں سفید بالوں کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا، تو میں نے وہی بتایا تھا جو میں خود اپنے مریضوں کا جو ہے علاج کرتا ہوں۔ تو آج کا نسخہ جو ہے یہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جن کا گلا جو ہے عضلات کی تسکین کی وجہ سے بند ہو چکا ہے، یا انہیں عضلات کی تسکین کی وجہ سے ان کو جو گلے میں پرابلم ہے، تکلیف ہے۔ تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا جو مریض ہوگا اس کی تحریک جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہوگی۔ اعصابی عضلاتی تحریک میں جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ تو جو دوائیں آپ نے اس میں استعمال کرنی ہیں، یوز کرنی ہیں، یہ دوائیں ساری میری یوزیبل ہیں، یعنی وہ دوائیں ہیں جو میں اپنے دواخانے پہ یوز کرتا ہوں، میں مریضوں کو دیتا ہوں، وہی دوا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس دوا کو آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے میں تریاق تبخیر دیتا ہوں، شنگرف والی، ٹھیک ہے۔ اس کا نسخہ جو ہے وہ آپ لکھ لیں۔ شنگرف رومی ہے، اس میں وہ آپ نے ڈالنی ہے 1 تولہ۔ اس کے ساتھ جائفل ہے، یہ آپ نے ڈالنی ہے 1 تولہ۔ کرنفل یعنی لونگ، یہ آپ نے ڈالنی ہے 1 تولہ۔ دار چینی، یہ آپ نے ڈالنا ہے 1 تولہ۔ اکرکرا جو ہے یہ آپ نے اچھے والا لینا ہے، بازار میں 2 قسم کے اکرکرا ملتے ہیں، تو ایک اکرکرا جو ہوتا ہے وہ بالکل 2 نمبر ہوتا ہے، تو وہ آپ نے یوز نہیں کرنا، آپ نے اچھی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی ہیں۔ تو اکرکرا آپ لیں گے 1 تولہ۔ فل دراز یعنی مگاں، یہ آپ لیں گے 2 تولے، اور اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے سونٹھ یعنی زنجبیل، یہ آپ ڈالیں گے 2 تولہ۔ تو یہ ساری چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ جو ہے وہ پہلے صاف کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے شنگرف کو اچھے طریقے کے ساتھ صاف کرنے کے بعد پیسیں گے، اور اس کے بعد دوسری ادویات ملا کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کوٹ کر اس کو پیس لیں، اور 500 mg کے آپ اس کے کیپسول بھر لیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دوا اکیلی آپ نے نہیں دینی، اس کے ساتھ آپ نے 4 ملین کا نسخہ جو ہے ہمارا نظریہ مفرد اعضاء کا، وہ آپ نے ساتھ میں دینا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، جوین ہے، سرخ رائی ہے، تیز پات ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں 1 تولہ، اور گندک آملہ سار چوتھی چیز اس میں ہے، یہ آپ نے ڈالنی ہے 3 تولہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا 4 ملین تیار ہو جائے گا، ساتھ میں 500 mg کا کیپسول آپ نے یہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گلے کی ٹکور جو ہے وہ ضرور کرنی ہے۔ تو ٹکور آپ ہلدی اور گندم کا جو ہے حلوہ بنا لیں، یعنی گندم کا آٹا لے لیں اور اس میں ہلدی ڈال لیں، اس کا نا آپ آئل ڈال کے آپ حلوہ سا بنا لیں، اور اس حلوے کو جو ہے نیم گرم جتنا آپ برداشت کر سکیں اپنے گلے پہ لگا لیں، لیپ کر لیں، آپ اس کی لیپ بنائیں اور گلے پہ لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا کپڑا جو ہے وہ لیں اور اس کو استری کی مدد سے گرم کریں، اور اپنا پیٹ جو ہے اس کو جو ہے آپ حرارت پہنچائیں، یعنی اسے سیک دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو مسئلہ ہے، یہ دوائیں آپ نے یوز کرنی ہیں، تریاق تبخیر شنگرف والی، اس کے ساتھ 4 ملین، اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو حلوہ بتایا ہے، یہ حلوہ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ٹکور کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو ارک میدا استعمال کر لیں، یہ بھی بہت ہی اچھا ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ استعمال کر لیں۔ یہ ساری دوائیں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی، چند ہفتوں میں ہی آپ کا یہ جو مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایسے کئی مریض آئے ہیں اور میں نے ان کا علاج کیا ہے۔ وہ مریض جو کوئی پتلی غذا جو ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے تھے، تو الحمدللہ اب وہ اچھا بھلا کھانا کھا لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور انہیں گلے کی تکلیف بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، اور جو بھائی اگر ہم سے یہ دوائیں منگوانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔